الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة والمسكنة صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ و دوست و عزیز ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى. اصل میں یہ ایک پیشن گوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس لیے کہ جو بنی اسرائیل تھے، یہودی جنہیں کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کرتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی نبوت کو انہوں نے تسلیم نہیں کی اور آپ کے دشمن بنے، صحابہ کے بھی وہ دشمن بنے. اور اندر ہی اندر یہ چالیں چلتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑوائے. تو مدینے میں یہودی یہ سازش کرتے تھے کہ صحابہ کو آپس میں لڑواؤ. چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ادھر کی بات ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر کر دی، اور پھر صحابہ کے درمیان وہ بات بڑھتی چلی گئی اور یہاں تک کہ آپس میں وہ تلواریں نکالنے لگے. اس طرح وہ چالیں چلتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر تشریف لے گئے اور ان کو سمجھایا اور سخت ناراضی والی بات کہی کہ میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم ابھی سے ایک دوسرے پر تلواریں نکال رہے ہو. تو یہ یہودیوں کی سازش کی بنا پر مسلمانوں نے آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دشمن تھے. چنانچہ قرآن کریم نے یہ پیشن گوئی کی لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، کہ یہ تمہارے کتنے ہی بڑے دشمن کیوں نہ ہو، تم کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی یہودیوں کی طرف سے، کتنے ہی ہاتھ پر کیوں نہ مار لے، صرف اور صرف اپنی زبان سے تمہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، تمہیں برا بھلا بول سکتے ہیں، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تم سے لڑائی کرے، تم سے قتال کرے، جہاد کرے، تو یہی پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. اتنی بزدل قوم ہے یہ یہودی. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ایسے بھاگیں گے کہ کوئی ان کی مدد کرنے والا سامنے نہیں آئے.
مدد کے لیے کوئی ان کا ساتھ نہیں دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا تھا اس کی پیشن گوئی سچ ہوئی کہ جب فتح خیبر ہوا اور مسلمانوں نے یہودیوں کے اس قلعے کو فتح کیا تو کئی یہودیوں کو قتل کیا گیا، کئی یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور جو وہاں پر جنہیں رہنے کی خواہش تھی مدینہ کے قریب عرب میں، تو ان پر ٹیکس کو لاگو کیا گیا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمہیں ٹیکس دینا ہوگا، ورنہ تم جزیرے اسلام سے عرب سے نکل جاؤ، کہ جہاں کہیں پر بھی اسلام ہو، دین ہو، تمہیں وہاں رہنے کی اجازت ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو ذلیل کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کہ یہودی قوم ایسی قوم ہے کہ یہ جہاں کہیں پر بھی جائے انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ ذلت اور رسوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تھوپ دی ہے۔ ایسی بدبخت قوم ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہر ایک ایمان والا ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے دو صورتیں بیان کی کہ اگر یہ دو چیزوں پر یہ یہودی عمل کریں گے تو یہ ذلت سے بچ جائیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا الا بحبل من اللہ، کہ اگر یہ یہودی قوم اپنی عبادت کرتے رہے، یعنی مسلمانوں کا برا سوچنا یہ دور کر دے، اس سے دور رہے اور اپنے دین پر قائم رہے، اپنی عبادت کرتے رہے، اپنے کام سے کام یہ کرتے رہے، تو یہ رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ خود یہ کہہ رہے ہیں، اور مفسرین نے اس کی تفسیر کی کہ اگر لڑائی ہو تو جیسا کہ ہمارا دین یہ حکم دیتا ہے کہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، تب اس صورت میں یہودی لوگ ذلت سے، رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز قرآن کریم نے یہ بات کی کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ لوگوں سے یہ امن کا معاہدہ کر لے، کوئی ایگریمنٹ کر لے، صلح کر لے، تب یہ رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہودی یعنی اسرائیل طاقتور ملک ہمیں نظر آتا ہے، حالانکہ وہ طاقتور نہیں۔ یہ جو اتنا اپنی طاقت دکھلا رہا ہے یہ دوسروں کے بلبوتے پر ہے کہ امریکہ، برطانیہ اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اگر یہ اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے تو یہ یہودی اور اسرائیل اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ سکتی۔ آج ہمیں طاقتور نظر آ رہا ہے مگر اس کے پیچھے لوگوں کا ہاتھ ہے، ورنہ تو قرآن کی یہ بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ یہودی ہر زمانے میں رسوا ہوتے رہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، رسوائی ان پر تھوپ دی گئی، ہر زمانے میں وہ رسوا ہوتے رہے۔
اور ایک زمانہ تھا کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی یہودیوں پر، کہ ایڈولف ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ کتنے یہودیوں کو؟ 60 لاکھ، دنیا کا 1/3 اس نے قتل کیا۔ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہوں۔ 15 لاکھ جس میں بچے تھے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے قرآن مقدس میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکموں کی اطاعت نہیں کرتے تھے، احکام کو، حدود کو پامال کرتے تھے، اس لیے ایسا غضب اللہ نے ان پر نازل کیا۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ یقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ کیسی بدبخت و قوم ہوں گی کہ جس نے اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ایسا غضب ان پر نازل کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم دعا مانگتے ہیں ہمیشہ سورہ فاتحہ میں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، انعمت علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہود اور نصارہ۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ حد تجاوزی کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی سزائیں دی۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو ان یہودیوں کو جو آپ کے زمانے میں تھے، ان کی تعریف، ان کی بالکل برائی بیان کی، ان پر اپنا عذاب نازل ہوا، سخت ڈانٹ ڈپٹ ان کو پلائی، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحم دیکھیے کہ انہی میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت نصیب کی، اور ہدایت دے کر قرآن کریم میں ان کی تعریف بھی کی۔ فرمایا لیسوا سواء، کہ یہود یہ سب برابر نہیں ہیں، یہ سارے بدمعاش نہیں ہیں، یہ سارے اللہ کو احکام کے توڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، کہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، انہوں نے سوچا سمجھا پرکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھا کہ نبی آئے، آخری نبی ہے کہ نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا پیغام لے کر آئے ہیں، اور پھر انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی وغیرہ، تو یہ یہودی تھے لیکن وہ مسلمان ہوئے، تو اللہ نے ان کی تعریف بیان کی کہ یہودی سب برابر نہیں ہیں، بلکہ انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو دین حق پر قائم ہیں، یعنی مسلمان بنے، اور پھر ان کے اوصاف، ان کی صفتیں بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو دین حق پر قائم ہے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔
آج ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس بھرم میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم ہی اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے دین کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کسی دوسری قوم میں سے ایسے شخص کو کھڑا کر سکتے ہیں جو تم سے بہتر اللہ کو راضی کر کے دکھلائے، اور پھر تم مسلمان ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ بڑھ کر درجہ اس کو قیامت کے دن عطا فرماوے کہ تم قیامت کے دن اس کے درجے کو دیکھ کر اپنی منہ میں انگلیاں دبا کر رہ جائیں۔ ہم سوچتے ہیں مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اطاعت کرے، جو چاہے انکار کر دے۔ اطاعت کرو گے، مانو گے تو تمہارا ہی فائدہ، نہیں مانو گے تو تمہارا ہی نقصان۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ چاہو اور ہم زبردستی تم سے کام لیں، نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو کھڑا کر سکتے ہیں، دوسری مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں جو تم سے بہتر اللہ کی عبادت کر کے دکھلائیں، تم سے بہتر مسلمان بن کر دکھلائیں۔ اور ایسا کیا حضرت عبداللہ بن سلام کو اللہ نے ہدایت دی کہ یہودیوں کا اسلام لانا بہت ہی مشکل سمجھا جاتا تھا، کہ پوری تاریخ میں نبی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مشکل سے چند افراد ہوں گے یہودیوں میں سے جنہوں نے اسلام لے کر آئے۔ آگے اللہ نے ان کی صفات بیان کی کہ ہم نے انہیں ایمان جیسی عظیم نعمت سے، دین سے نوازا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، موبائل کے لیے ٹائم ہے، اخبار کے لیے ٹائم ہے، دنیا بھر کی خبریں ہمارے پاس سننے کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے کیا کیا خبروں کو نازل کیا، کیسی کیسی عظیم اور عجیب عجیب باتیں اللہ نے بیان کی، اس کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ نے پچھلے اقوام کے کیسے حالات، کیسی خبریں دی ہیں، وہ خبریں خدا کی قسم زمانے کی خبروں سے بہتر ہیں۔ یؤمنون باللہ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، کہ بالکل جو ایک ایمان والے کا کام ہوتا ہے وہی ایک غیر ایمان والے کو اللہ پاک ہدایت دے کر اس سے کام لے رہے ہیں۔ کیا کہا کہ یہ برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کے کاموں میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ عبادت کر کے دکھلائیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ نیک ہیں۔ قرآن ان کی صداقت اور ان کی صالحیت کی گواہی دے رہا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی یہ کام کریں گے نیکی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم نیکی کرو اور تم کو اس کا بدلہ نہ دیا جائے، نہیں، ضرور بھی ضرور نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا حساب ہوگا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خود جانتا ہے کہ کون ہمارے پاس گناہوں سے بچ کر آ رہا ہے، کون نیکی اور تقوی کی زندگی گزار کر آ رہا ہے، کون سچی پکی اور نبی والی زندگی گزار کر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اس لیے کہ ہمیں یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، کب جانا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ کب آئے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے بار بار کئی جگہ ہدایتیں دی، ایمان والو نیک اعمال کرو، نماز پڑھو،
قرآن کی تلاوت کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تو یہ ساری کی ساری صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خالی جگہ پر کر لیجئے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لیجئے۔ آگے خالی جگہ ہے، پیچھے والے آگے آ جائیں۔